اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: وزیرای فی السماء ووزیرای فی الارض، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے تمام کے تمام پیغمبر کے اصحاب کا خصوصی انتخاب فرمایا. جتنے بھی انبیاء تھے سب کو صحابہ ملے، سب کو انصار مددگار ملے، سب کو حواری دوست جانثار وفادار ملے. لیکن میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ یہ میرے رب کا انتخاب ہے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. فرمایا اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے، مجھے بھی اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے، اور ایسے ہی اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے. تو جس کو حدیث طیبہ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا سمجھ آ جائے وہ ساری زندگی کبھی کسی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو نبی کا انتخاب نہیں ہیں. صحابہ وہ ہیں جو نبی کے لیے نبی کے رب کا انتخاب ہے. اور رب کون ہے؟ وہ اپنا تعارف یہ کرواتا ہے: عالم الغیب والشہادہ. وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. وہ الظاہر الباطن، وہ ظاہر اور باطن سب کے بارے میں جاننے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یہ رب وہ ہے جو آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور دلوں میں گزرنے والے خیالات، توہمات، وساوس، ان ساری چیزوں سے وہ واقف ہے. میں اور آپ اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ایک منٹ میں ہمارے ذہن میں کیا کیا خیالات آئے بس اوقات ہمیں بھی یاد نہیں رہتے. تو یہ رب وہ ہے جو دلوں کے خیالات اور وساوس اور خطرات اور وہم اور وساوس ان ساری کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے صحابہ کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے. تو اب کوئی آدمی وہ اٹھے اور عدالت لگا کے بیٹھ جائے کہ یہ صحابی اس میں یہ غلطی ہے، یہ صحابی اس میں یہ غلطی ہے، اور اس صحابی کا نعوذ باللہ یہ قصور تھا، اس صحابی کا نعوذ باللہ یہ جرم تھا، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہو. یہ بات مجھے اور آپ کو سوچنی ہے.
اور ایسے تمام قسم کے لوگوں کو سننے سے گریز کرنا ہے جو اپنی عدالت میں صحابہ کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے رب نے کیا ہے۔ کس کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کے لیے کیا ہے۔ تو گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ سارے پیغمبروں کے صحابہ دوست، جانثار، وفادار، اعلیٰ تھے، لیکن ان سب سے زیادہ برگزیدہ، چنے ہوئے، نیک، منتخب میرے اور آپ کے پیغمبر کے صحابہ کرام جانثار اور وفادار تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور پھر ان صحابہ کے سردار، تاجدار صداقت، ثانی اثنین، یار غار بھی، یار مزار بھی، سارے صحابہ کے امام بھی، جانشین مصطفیٰ بھی، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر جس کا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب تذکرہ کیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ سب سے پہلے نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، سب سے پہلے نبیوں کا مقام ہے، اور نبیوں کے مقام کے بعد سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے فوقیت رکھنے والا مقام وہ تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور آپ کی حیات طیبہ ہم اگر اس کا آغاز سے مطالعہ کریں اور آغاز سے مطالعہ کریں انتہا تک چلے جائیں، اتنے پہلو ہیں آپ کی زندگی کے کہ سال ہا سال کے خطبات ان پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سال ہا سال کے خطبات، آپ وہ ہیں جو میرے اور آپ کے نبی کے یار تھے اعلان نبوت سے پہلے، آپ وہ ہیں جن میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل نظر آتا ہے، آپ وہ ہیں جو فنا فی الرسول تھے، پیغمبر کی ذات میں، ان کے عشق میں ایسے گندے ہوئے تھے، پیغمبر کی ذات اور ان کے عشق میں ایسے ڈوبے اور ایسے غرق تھے کہ بسا اوقات دیکھنے والا جو پہلی مرتبہ دیکھتا، جس نے صفات سنی پیغمبر کی، وہ سمجھتا تھا کہ صدیق ہی پیغمبر ہے۔ اور یہ بات نہیں، ایسا ہی ہوا جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا۔ عمر قریب قریب تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس انتھک اور مسلسل جد و جہد اور کوشش کے بعد تھکاوٹ کے عالم میں تھے۔ اب آگے استقبال بڑا پرجوش تھا، بڑا زبردست تھا۔ بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے ترانے گا رہی تھیں، اور ہر کسی کے اندر ایک جوش تھا کہ وہ آگے بڑھے اور پیغمبر کے ہاتھوں کو چوم لے، بوسہ دے، مصافحہ کرے، پیغمبر کے ساتھ معانقہ کرے، پیغمبر کے ساتھ جا کے ملے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ہر آنے والا جناب صدیق اکبر کو پیغمبر سمجھ رہا ہے اور آپ سے مصافحہ کر رہا ہے، آپ سے سلام لے رہا ہے، عقیدت سے، محبت سے، عزت سے۔ اور جب سارے مصافحہ کر کے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر کے پیچھے پیچھے ہٹ گئے تو صدیق نے کیا کیا؟ صدیق نے چادر تانی اور جہاں سے دھوپ آ رہی تھی اس طرف لے کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے غلام یہ ہیں اور مصطفیٰ یہ ہیں۔ تو صدیق اکبر کی ذات مبارکہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ایسی ڈوبی ہوئی تھی، ایسی فنا تھی، ایسا خوبصورت اس کا عکس جمیل تھا کہ کسی اور صحابی میں یہ وصف نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہم اعلان نبوت سے پہلے اگر یاری دیکھتے ہیں، پیغمبر کا دوست دیکھتے ہیں، پیغمبر کا جگری دیکھتے ہیں تو وہ صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں۔ پیغمبر بھی تاجر تھے، صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاروبار کرتے تھے، صدیق اکبر بھی کاروبار کرتے تھے، اور عمر کا فرق بہت تھوڑا سا تھا۔ اور جو صفات اور خوبیاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ملتی ہیں، جو نقل ہوئی ہیں، وہی صفات اور خوبیاں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ صادق بھی تھے، آپ امین بھی تھے، آپ لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، آپ معزز بھی تھے،
اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری صفات اور خوبیاں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ تو یہ دوستی یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ غار تک جاتی ہے، یار غار بنتے ہیں، پھر غار سے چلتی ہے مزار تک، یار مزار بنتے ہیں، اور قیامت تک ایسا ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ کے ایک طرف ابوبکر تھے، دوسری طرف عمر تھے، تو فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ اور دوسرے میں عمر کا ہاتھ، فرمایا کل قیامت کے دن ہم تینوں اسی طریقے سے قبر میں اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا اور بائیں طرف عمر فاروق ہوگا۔ یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر قیامت کی شانیں، قیامت کے مرتبے، قیامت کے مقام، اور وہاں پہ جو اعزاز اور شان ہوگا، وہ اعزاز اور شان پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ جسے ملے گا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ذات طیبہ کو اگر قرآن حکیم فرقان مجید کی روشنی کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی آپ سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آپ پر کیسی نظر عنایت ہے، کیسا کرم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، والذی جاء بالصدق، صدق اور سچائی کو لانے والے وہ حبیب مصطفیٰ ہیں، وصدق به، اور اس کی سب سے پہلے تصدیق کر کے صدیق بننے والے صدیق اکبر تاجدار صداقت، یار غار اور یار مزار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قسم کھا کے کون فرما رہے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ تاجدار صداقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور میرے اور آپ کے نبی کی شان میں، میرے اور آپ کے نبی کے اعزاز میں جو قرآن کریم کی خوبصورت ترین آیات ہیں، ان میں ایک آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ آیت ہے جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ سجدے میں گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوبصورت کون سی آیت آئی آپ اس آیت کے شکرانے میں سجدے میں گر گئے، آپ اس آیت کے شکرانے کے لیے سجدے میں گر گئے؟ تو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور سجدے میں کیوں نہ گروں، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر، میری ذات پر، میرے پیغمبر پر ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجے گا، ایک دفعہ درود و سلام پڑھے گا، اللہ کی 10 رحمتیں اس میں نازل ہوں گی، 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ تو آیت نازل ہوئی، کہا ابوبکر صدیق نے، صدیق نبی کے مزاج شناس تھے، مزاج شناس نبوت وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی اتنی عنایت ہے، اتنا کرم، اتنا فضل کہ اللہ خود آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، پھر اس کے فرشتے بھی جو ان گنت لا تعداد ہیں، اور پھر اس کے بعد مومنین اہل ایمان بھی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ تو ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب میں انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ نازل کی جو اس کے قریب قریب ہیں۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ صدیق اکبر کا سوال تھا، تو فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو تم پر بھی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اعزاز صدیق اکبر کے سوال کی وساطت سے اللہ نے پوری کی پوری امت کو عطا کر دیا۔ اور پھر آپ کے بارے میں جب قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بہت سی آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مصطفیٰ کی نظر میں مقام تھا، تو صدیق کا مصطفیٰ کے رب کی نظر میں بھی بڑا عالی اور بڑا عظیم اور زبردست قسم کا مقام تھا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اب آپ کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ آپ کی کوشش کیا ہے کہ لوگوں دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ غلام ہیں، ان غلاموں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور دین کی طرف رخ نہ کریں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بم گرائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، پوری دنیا ان کو پیسہ دے رہی ہے، ان کو میزائل دے رہی ہے، ان کی سپورٹ کر رہی ہے، پہلی بیڑے دے رہی ہے، اسی لیے کہ تاکہ کوئی اور مسلمان سر نہ اٹھائے، کوئی اور مسلمان ملک آگے بڑھ کے جہاد کا نام نہ لے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مارے پڑ رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو، لات اور عزا کی بات کرو، ان کی تعظیم کی بات کرو، ان کا نام لو، احد احد کے نعرے چھوڑ دو۔ ابوبکر گزرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے آقا اور بلال کا مالک، بلال کے مالک کو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ کہتا ہے میں کیوں چھوڑوں، میرا غلام ہے، میں نے خریدا ہے، اس کی قیمت ادا کی ہے، میں جیسے چاہوں کروں۔ ایک موقع آتا ہے، ابوبکر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ وہ کہتا ہے کتنے میں؟ ابوبکر کہتے ہیں میرے پاس ایک سفید غلام ہے، نستاس اس کا نام ہے، وہ لے لو، اور اس کے ساتھ 32 کلو سونا مجھ سے لے لو، بلال دے دو۔ 32 کلو سونا لے لو، بلال دے دو۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، منظور ہے۔ ابوبکر بلال کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ امیہ ہنسنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے بیوقوف، یہ تو کوڑیوں کے باؤ بھی نہیں بکنا تھا، تو نے 32 کلو سونا دے کے لے لیا ہے، یہ بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے سودا کس کے ساتھ کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے سودا کس کے ساتھ کیا ہے۔ اگر میں اس غلام کو دیکھتا، اس کی قیمت کو دیکھتا تو میں کبھی آگے نہ بڑھتا۔ اگر میں اس غلام کو دیکھتا، اس کی قیمت کو دیکھتا تو میں کبھی اس کو خریدنے کے لیے اتنی قیمت نہ لگاتا۔ میں نے تو سودا کیا ہے اس رب سے جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں میں چرچے ہو گئے کہ ضرور بلال کا کوئی احسان ہوگا جو ابوبکر چکانے کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے۔ عربوں کے ہاں احسان کی بڑی قیمت ادا کی جاتی تھی، بڑی قدر کی جاتی تھی، اور احسان چکایا جاتا تھا۔ اور یہاں ایک جملہ میں شامل کر دوں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر زندگی میں کوئی بھی احسان کیا، کوئی بھی نیکی کی، کہیں کسی موقع پر بھی میرے کام آیا، میں نے سب کا احسان، سب کا بدلہ، سب کی نیکیاں چکا دی۔ لیکن صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہیں، تاجدار صداقت وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے احسان اور نیکیوں کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ، یہ آپ کی شان تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، صدیق اسے چکانا چاہتے ہیں، اس لیے 32 کلو سونا دے کے صدیق بلال کو خرید کے آزاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کا شفقت اور محبت دیکھیے، جیسے اللہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی دیتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر کے ابوبکر صدیق کی صفائی خود دی ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر کے تاجدار صداقت کی صفائی خود بیان کی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا صدیق صرف صدیق نہیں ہے، الاتقا اس کائنات کا سب سے متقی، سب سے پرہیزگار آدمی ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ تو صدیق کو میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے امت میں سب سے تقوی والا، سب سے پرہیزگار
سب سے زیادہ متقی وہ صدیق اکبر ہیں۔ گویا اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس امت میں سب سے بڑے معزز، سب سے بڑے نیکوکار اور سب سے زیادہ عزت والے اللہ کی نگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن کی آیات آئی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ اس جہنم سے اس متقی آدمی کو، صدیق اکبر کو دور رکھیں گے، بچائیں گے۔ کس لیے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا پیسہ، اپنا مال اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے، تاکہ میرا مال پاک ہو جائے، تاکہ میرا اندر پاک ہو جائے۔ فرمایا یہ اس لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا رب گواہی دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی نیکی اور ایمانداری کی گواہیاں ہم دیتے ہیں، اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کی نیکی اور صداقت اور ایمانداری کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، اور کہا کہ سنو، لوگ کہتے ہیں کہ بلال کا کوئی احسان تھا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، فرمایا صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا۔ صدیق جس کا بدلہ چکاتا اور اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ اتنی قیمت لگاتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، فرمایا صدیق کا تو ایک ہی مقصد ہے، رضائے مصطفیٰ مل جائے اور رضائے خدا مل جائے۔ اور کہا کہ سنو، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اعلان ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صدیق کا رب بھی اور مصطفیٰ بھی دونوں صدیق سے راضی ہو گئے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے صدیق کے ایمان کی، اس کی صداقت کی، اس کے دل کی پاکیزگی کی، اور اس کے صفائے قلب کی، اور اس کی رضا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تلاش میں اپنا تن من دن سب کچھ لگا دینے کی گواہی صدیق کے لیے قرآن دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی صورت جو صورت والضحیٰ ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہایت خوبصورت صورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یار کیسا ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، لیکن نوجوانوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں، اپنی یاریاں دیکھو کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ یار، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہمارا تعلق والا کون ہے، ہماری فرینڈ لسٹ میں سب سے اوپر کون آتا ہے، ان کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے۔ میں اپنے نبی کا حوالہ دیتا ہوں، اپنے نبی کے حوالے سے دیکھیے، میرے اور آپ کے نبی کا پہلا دوست وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اپنی یاریوں کو پاکیزہ کریں، یہ دنیا کے کام کی بھی ہیں، آخرت کے کام کی بھی ہیں۔ اپنے یار منتخب چنے ہوئے رکھیں، یہ دنیا کے کام کے بھی ہیں، آخرت کے کام کے بھی ہیں، ورنہ یہ دنیا کی بربادی بھی ہے، آخرت کی بربادی بھی ہے۔ تو صدیق کے اندر مصطفیٰ کا عکس جمیل نظر آتا تھا۔ اب سورۃ والضحیٰ کو آپ دیکھیے، اللہ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ تھا مصطفیٰ کے بارے میں، اور اس سے پہلی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کیجئے، اللہ آپ کے یار کو بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کو اتنا راضی کریں گے، اتنا راضی کریں گے کہ وہ واقعی راضی ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ ابوبکر، قیامت کے دن اللہ کی سب سے بڑی رضا، سب سے بڑی خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ سب سے بڑی رضا کیا ہے، وہ سب سے بڑی خوشنودی کیا ہے؟ فرمایا کہ ابوبکر، اللہ ساری مخلوق کو، سارے جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے اجتماعی طور پر، اکٹھے اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، ایمان والے مومن اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن صدیق اکبر تیرے لیے اللہ کی سب سے بڑی رضا اور خوشنودی یہ ہے کہ جب اللہ تجھے اپنا دیدار کروائیں گے تو اللہ اور تیرے علاوہ درمیان میں تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اے صدیق تو رب کی رضا چاہتا ہے تو سن لے اعلان کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو صدیق کو مقصود صرف رضائے مصطفیٰ تھی یا رضائے خدا تھی، اس کے لیے اپنا تن من دن لگایا۔ اور پھر صدیق کا مقام کیا تھا، مقام صدیقیت کیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر کے بعد اس کے مسلح پہ کھڑے ہوں گے،
اللہ کو پتا تھا یہ پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ ہوں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے معاملے میں بھی دنیا میں خبردار کر دیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ لمبا واقعہ ہے کہ اس لمبے واقعے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں، پیغمبر خدا کے حرم میں ہیں، تہمت لگتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی برات میں سورہ نور کی 10 آیات نازل کرتے ہیں۔ اب تہمت لگانے والوں میں، الزام تراشی کرنے والوں میں ایک شخص تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی صحابی رسول تھے، صدیق کے مرتبے کے نہیں تھے۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے گا، صدیق کے مرتبے کے نہیں تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس میں حصہ لے لیا۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیجئے رضی اللہ عنہ۔ جی، غلطیاں جن صحابہ سے ہوئیں، صحابہ کا مقام یہ تھا اللہ نے ان کی غلطیوں کی اصلاح قرآن کے ذریعے سے خود کی، یہ صحابہ کا مقام تھا۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور مصطح وہ تھے جو ابو بکر کے خالہ زاد بھی تھے، اور ان کی کفالت، ان کے اخراجات، ساری کی ساری ذمہ داری اٹھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم اپنے اپنے رشتہ داروں سے جن سے ہماری لڑائی ہوئی ہے ذرا اپنے ذہن میں تصور میں رکھیں ہوں کہ صدیق کا رشتہ کیا تھا، خالہ زاد تھے، اور گناہ کتنا بڑا تھا کہ پیغمبر کی بیوی پہ الزام اور تہمت لگانے میں شریک ہو گئے، اور دنیا کی عدالت نے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ اللہ کی عدالت نے کیا، صدیقہ کائنات کو بری کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور فطری بات تھی، غصہ آنا بنتا بھی تھا، رشتہ دار بھی ہے، پھر رشتہ دار بھی قریبی خالہ زاد ہے، اور پھر خالہ زاد بھی وہ جس کے اخراجات اور کفالت ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور وہی اتنے بڑے الزام اور تہمت میں آگے آگے ہوتا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے خرچہ بند کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ غلطی کرنے والا کون ہے، اور اس غلطی کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کیسے اس غلطی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت کیسے آیات نازل کرتے ہیں۔ غلطی کرنے والے کے لیے بھی اللہ ہمدرد ہیں، اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے لیے بھی اللہ ہمدرد ہیں۔ قرآن کی آیات نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن پہ اللہ نے کرم کیا ہے، جن کو 4 پیسے دے دیے ہیں، جن کا اللہ نے بازو پکڑ لیا ہے، جن پہ اللہ نے اپنی مہربانی کر دی ہے، فرمایا وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ میں نے اس پہ خرچ نہیں کرنا، میں نے اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، ساری دنیا پہ خرچ کروں گا، اس کو نہیں دوں گا۔ آج ہمارے حال اللہ کی قسم ایسے ہی، اللہ کی قسم ایسے ہی، پوری دنیا پہ خرچ کرتے ہیں بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، پوری دنیا کا خیال ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داروں میں واہ واہ نہیں ملتی ہے، باہر واہ واہ ملتی ہے۔ ہم اس واہ واہ کے متلاشی، ہم اس واہ واہ کے متلاشی ہیں، اس لیے رشتہ داروں کو 1000 دیں گے تو فیملی سے باہر 10,000 دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں واہ واہ زیادہ ہے۔ اب صدیق کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے یہ قسمیں نہ کھاؤ، اَيُؤْتُوا لِلْقُرْبَى، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مساکین پہ خرچ نہیں کریں گے، مہاجرین پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، مٹی پا دو، جان دو، چھڑ دو۔ آیت نازل ہوئی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو بلاتے ہیں، ابوبکر تمہارے بارے میں اللہ کی آیت آئی ہے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا آیت ہے؟
آپ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چھاڑ میٹھی بات، معاف کرو. اور آگے کیا کہا؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ہائے ہائے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کرے؟ میں پوچھوں اپنے دل سے، میں نہیں چاہتا مجھے اللہ معاف کرے؟ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ابو بکر نے کہا بلا بلا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے. تو کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں اللہ نے نازل کیا؟ بالکل، میں معاف کر دوں جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں؟ فرمایا بالکل. تو کہا یا رسول اللہ صرف معاف نہیں کیا، جتنا خرچ میں پہلے کرتا تھا اب اس سے دگنا خرچ کیا کروں گا. تو اللہ نے کہا واللہ غفور الرحیم. تم معاف کرتے ہو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے، تم معاف کرتے ہو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. تم کسی کو چھوڑو نہیں، تم کسی کو معاف نہ کرو، تم کسی سے درگزر نہ کہو اور کہو اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ پوچھے بندے جب تو غفور الرحیم نہیں ہے، تو نہیں معاف کرتا، تو نہیں چھوڑتا، تو نہیں بخشتا، تو کسی بات کے پیچھے لگ جائے تو اس کو زندگی بھر جانے نہیں دیتا ہے اور مرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہوئے جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو واللہ غفور الرحیم تیرا کہاں گیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. تو آپ دیکھیے غلطی کرنے والے کو بھی اللہ معاف کروا رہے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دل آزاری کی وجہ سے وہ خرچہ بند کر دیا، اور دیکھیے نہ وہ شخص ان کا باپ تھا نہ وہ ماں تھی کہ جن کا خرچہ دینا ضروری ہے. خالہ زاد کا خرچہ شریعت نے لازم نہیں کیا، لیکن اللہ نے صدیق کے مقام کو اتنا عالی اور اتنا بلند کرنا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں زندگی میں ممکنہ طور پہ ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی قرآن کی آیات نازل کر کے اس صحابی کی بھی معافی کروائی اور صدیق کے مقام اور مرتبے کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بڑھا دی. اور پھر سب سے خوبصورت آیت جو صدیق اکبر کے بارے میں آئی سورہ توبہ کی، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليهم وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا تذکرہ 10 دفعہ اور صدیق اکبر کا تذکرہ ہے 6 دفعہ. اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا اس آیت میں 3 دفعہ تذکرہ صدیق اکبر کے ساتھ اکٹھے ہے، 3 دفعہ الگ ہے. صدیق اکبر کا اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کے محبوب کے ساتھ تذکرہ 3 دفعہ اکٹھے ہے، 3 دفعہ الگ ہے. تو یہ خوبصورت آیت ہے، اس کی تشریح کا موقع نہیں، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر کبھی عرض کروں گا. اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا. اور آپ دیکھیں آغاز سے لے کر انتہا تک، نبی کے اعلان نبوت کے پہلے سے لے کر غار تک، غار سے مزار تک، مزار سے قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 آسمان میں ہیں. آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل، زمین کے 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر. تو قیامت تک کی یہ یاری، یہ رفاقت، یہ دوستی ایسی مہر لگائی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار صداقت، یار غار اور مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق دے.